مسیحا کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں حکیم لقمان یا پیارا طبیب لوکا ایک ہی ہے یا الگ ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ پوچھا جاتا ہے اور ہمارے جو کرسچنس ہیں وہ بھی یہی پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا حکیم لقمان اور پیارا طبیب لوکا ایک ہی شخص ہے یا الگ الگ ہے۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم جانیں، میں چاہتا ہوں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ان ویڈیوز کے لنکس کو بہت سے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ خدا کے کلام کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ آئیں اب ہم جانیں۔ پہلے ہم بات کریں گے پیارے طبیب لوکا کی۔ جناب لوکا تقریباً 9 مسیحی میں انطاکیہ کے مقام پر پیدا ہوئے۔ انطاکیہ ترکی کا شہر ہے اور یوسیبیس جو اس وقت کا بہت بڑا مورخ تھا، تاریخ دان تھا، وہ بھی اس بات کا حامل ہے، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جناب لوکا جو ہے وہ 9 مسیحی میں ترکی کے شہر انطاکیہ میں پیدا ہوئے۔ اور پھر ساتھ میں وہ ان کے بارے میں یہ بھی کہتا ہے کہ جناب لوکا ایک بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی ہے اور بہت زیادہ ماہر رائٹر۔ ان کی فیملی کا تعلق جو ہے وہ یونان سے ہے۔ ان کی جو فیملی تھی، ان کا خاندان جو تھا وہ یونانی تھا۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جناب پولس رسول جب منادی کرتے ہیں تو ایک عبادت میں، ایک منادی میں یہ بھی شامل تھے۔ اور پھر جناب لوکا مقدس پولس رسول کی منادی کے سبب سے یسوع مسیح کے پاس آئے، یسوع مسیح پر انہوں نے ایمان لایا، یسوع مسیح کو انہوں نے اپنا نجات دہندہ قبول کیا۔ جناب لوکا کے پاس لوکا کا انجیلی بیان اور رسولوں کے اعمال کو لکھنے کا بھی شرف حاصل ہے۔ پھر بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ لوکا جو ہے وہ پیارا طبیب تھا۔ پولس رسول مقدس لوکا کو پیارا طبیب کہتا ہے اور اس پیارے طبیب کا انتقال گریس میں تھیوا کے مقام پر 84 مسیحی میں ہوا۔ جب ہم بات کرتے ہیں حکیم لقمان کی تو حکیم لقمان کا جو دور ہے، جو ان کا پیریڈ ہے وہ 1100 قبل از مسیح کا ہے۔ اور حکیم لقمان کے بارے میں اتنی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں حکیم لقمان کے نام سے ایک پوری سورہ منسوب کی گئی ہے، ایک پورا چیپٹر منسوب کیا گیا ہے، لیکن وہ اس بات سے قاصر ہیں، اس بات کو وہ ابھی تک جان نہیں سکے کیا حکیم لقمان نبی تھے یا وہ کچھ اور تھے یا کوئی ولی تھے۔ اس بات پر آج بھی ان کے اندر جستجو ہے جاننے کی کہ وہ کیا تھے۔ اور ان کی جو کہانیاں ہیں، ان کی جو سٹوریز ہیں وہ آج بھی فارسی، عربی اور ترکی ادب میں موجود ہیں اور وہ انہیں پڑھائی جاتی ہیں، ان کے ادب کا، ان کے لٹریچر کا حصہ ہے۔ جب ہم ان دونوں شخصیات کا موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں شخصیات واقعی ہی اس زمین پر موجود تھیں، کیونکہ یہ تاریخی شخصیات ہیں، لیکن دونوں کے زمانے فرق تھے، دونوں کے وقت الگ تھے، دونوں کے پیریڈز الگ تھے۔ کیونکہ جو جناب لوکا ہیں وہ انطاکیہ میں پیدا ہو رہے ہیں، ترکی میں پیدا ہو رہے ہیں، جبکہ جناب حکیم لقمان جو ہیں وہ دریائے نیل کے پاس مصر میں پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ دونوں شخصیات الگ ہیں، یہ دونوں شخصیات ڈیفرنٹ ہیں، یہ ایک نہیں بلکہ یہ 2 شخصیات ہیں۔ بہت شکریہ۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ آمین۔